باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ محترم ناظرین، اللہ کے دو جہاں پروردگار عالم اپنی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جناب ابراہیم کے زبان پروردگار عالم سے کہ پروردگار میرے والدین کی مغفرت فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اور تمام مومن مومنات کی مغفرت فرما یوم یقوم الحساب، جب روز حشر ہوگا، قیامت کا روز ہوگا، اس حشر میں جو عالم ہوگا، اس حساب و کتاب سے، اس دردناک منازل سے اور ان گناہوں سے مغفرت فرما ہمارے والدین کی اور تمام مومن مومنات کی۔ محترم ناظرین، والدین کے لیے جو عظمت اور جو احترام، جو عزت جو بیان ہوتی ہیں، وہ یہ کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کہے۔ لفظ اف بہت چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اسے ہرگز استعمال نہیں کرنا، یعنی ہم کو مثال کے طور پہ یہ سمجھایا گیا کہ والدین کے سامنے لفظ اف تک نہیں کہنا، یعنی ان کے آوازوں پہ اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا ہے، یعنی ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، جس جگہ جس مقام پر وہ بیٹھتے ہیں، جس جگہ پر وہ تشریف رکھتے ہیں، ہمیں اس مقام پہ نہیں بیٹھنا ہے۔ جب وہ ہم سے کچھ کہیں تو انہیں اس طریقے سے جواب نہیں دینا ہے کہ ان کا دل دب جائے یا انہیں اذیت محسوس ہو، بلکہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک نہیں کرتا تو چونکہ ہم اور آپ یہ دل میں ارادہ رکھتے ہیں، خواہش مند ہیں ہم لوگ کہ جلد سے جلد زیارت حضرت ابا عبداللہ الحسین کے لیے پہنچ سکیں۔ جب ہمارے دل میں والدین کی محبت، والدین کا احترام کرنا ہم بھول جاتے ہیں، تو جس طرح ہم سید الشہداء کی بارگاہ میں موفق ہونا چاہتے ہیں، جس طریقے کا ہم سلام پیش کرنا چاہتے ہیں، جس طریقے کا ہم زیارت وہاں پہ جا کر پیش کرنا چاہتے ہیں، اس طریقے سے ہم نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے والدین ہم سے ناراض ہیں، یعنی ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین، ان کے پاس ایک شخص آ کے کہتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، بتائیے میں کیا کروں؟ تو عالم دین نے اس سے کہا کہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لیجئے۔ تو اس نے کہا کہ میرے ماں باپ تو اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ ناراض گئے ہوں گے؟ کہا ہاں ناراض گئے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ عالم دین فرماتے ہیں کہ جاؤ اپنے ماں باپ کی قبر پر ان کے لیے فاتحہ پڑھو، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگو۔ ایک دن وہی شخص خواب میں دیکھتا ہے اور وہ فوراً آ کے اس عالم دین کے پاس آ کے کہتا ہے کہ میرے والدین مجھ سے راضی ہو چکے ہیں، چونکہ میں صبح و شام ان کے قبر پر جا کر ان کے لیے فاتحہ پڑھتا تھا، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتا تھا، لگتا ہے میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں۔ یعنی جب ہم اس دنیا میں ہیں، والدین ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، ہم یہ نہ سوچے کہ والدین ہم سے جدا ہو گئے، ہم بھلے ہی ان کے لیے فاتحہ، درود یا ان کے مغفرت کی دعا نہ کریں، لیکن وہ قبر کے اندر رہ کر بھی اپنی اولاد کے لیے جو ان کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، جو ان کے دل میں ایک آہ سی رہتی ہے کہ ہم اس دنیا میں جہاں ظلم و جور ہے، جہاں پر اتنی زیادہ مصیبتیں ہیں، جینا مشکل ہے، اس دنیا میں میری اولاد کس طریقے سے زندگی بسر کر رہی ہوگی، یہ دل میں
بے چینی رہتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، جس طریقے سے ہم سید الشہداء کی بارگاہ میں اپنے آقا و امام کو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں، اس طریقے کا ہمیں سلام جو ہم پیش کریں گے، اس طریقے کا سلام نہیں پیش کر سکتے، سلام کہ جس طریقے کا ہم چاہتے ہیں، چونکہ ہمارے ماں باپ جب ہم سے ناراض ہیں تو ہم سید الشہداء کو اس طریقے سے سلام نہیں بھیج سکتے جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو بھیجنا چاہیے تھا۔ جس طریقے سے ہم کو بھیجنا چاہیے تھا اس طریقے سے اگر ہم سلام بھیجیں تو یقیناً ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا ہمارے لیے ان کا جواب آ جاتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ایک کربلا معلیٰ سے قریب ایک قبیلے میں، ایک بستی میں، ایک گاؤں میں ایک نوجوان شخص رہتا تھا۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب آپ سید الشہداء کی بارگاہ میں جائیں گے انشاءاللہ تو حرم امام کے اندر ہی ایک اور قبر بھی ہے، اور وہ ہے قبر ابراہیم مجاب کی۔ ابراہیم مجاب اسے کہتے ہیں کہ جس کو جواب آتا ہو، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس کا جواب آتا ہوگا۔ ان کو اس کا جواب آتا تھا کہ یہ جن کی بارگاہ میں آرام فرما رہے ہیں ان کا جواب آتا تھا، ان کا سلام جواب آتا تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ جب یہ اپنے قبیلے میں یا اپنے گاؤں میں گھر میں رہتا تھا، ہر ہفتے شب جمعہ اپنے والدین کو امام حسین کی زیارت کے لیے لیا کرتا تھا، اور مسلسل یہی کام تھا۔ ہر شب جمعہ، ایک شب جمعہ اپنے والد کو اور اگلے شب جمعہ اپنی والدہ کو اپنے گدھے پہ سوار کرا کے وہ بارگاہ ابا عبداللہ الحسین میں صرف سلام عرض کرنے کے لیے لے آیا کرتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ والدین بزرگ ہو چکے تھے۔ ایک دن اس نے اپنے والد کو گدھے پہ سوار کرایا اور کربلا کی جانب چلنے لگا تو والدہ رونے لگی کہ میرے لال اس بار مجھے زیارت کرانے کے لیے لے جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلے ہفتے تک میں زندہ نہ رہوں۔ تو اس نے کہا، اپنے والد صاحب کے پاس جا کے کہا کہ بابا اس بار اگر آپ رک جائیں تو میں آپ کو اگلی بار لے جاتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ دونوں رونے لگے، چونکہ بزرگ تھے، جب زیادہ بزرگی چھا جاتی ہے تو پھر بھروسہ اٹھ جاتا ہے۔ دونوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر اگلے ہفتے تک ہم زندہ نہ رہیں تو ہم زیارت ابا عبداللہ الحسین سے محروم رہیں گے۔ تو اس جوان نے کیا کیا، اپنے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ کو ایک ساتھ لے لیا، ماں کو اپنی پشت پر اور والد کو گدھے پہ سوار کرا کے اس نے اپنا رخ کربلا کی طرف اختیار کر لیا۔ اب دیکھیے ماں باپ کی کیا منزلت ہے، ماں باپ کا ادب و احترام کرنے والے کی خدمت میں ابا عبداللہ الحسین خود سلام پیش کریں گے۔ جب وہ جوان ماں باپ کو لے کر کربلا کی جانب بڑھ رہا ہے تو اچانک زبردست بارش ہونے لگی اور راستہ پورا کیچڑ سے بھرنے لگا، مٹی میں آلودہ ہو گیا وہ شخص، اور وہ گدھے کو لیتا ہوا، گدھے کے ساتھ چلتا چلتا وہ جیسے ہی کربلا معلیٰ میں پہنچا، سامنے ابا عبداللہ الحسین کا بارگاہ، اور جیسے ہی اس نے والدین کو پشت سے اتار کر زمین پر رکھا، انہیں اندر بھیجا زیارت ابا عبداللہ الحسین کے لیے۔ حرم امام کے اندر جیسے اس کے والدین گئے تو اس جوان نے سوچا کہ اب میں تھوڑا سا آرام کرتا ہوں، چونکہ بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ تو جیسے ہی وہ آرام کرنے جاتا ہے تو فوراً خیال آتا ہے نہیں، یہ آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں سلام پیش کرنا ہے۔ وہ جیسے ہی آرام کو چھوڑ کر سیدھے جا کر ابا عبداللہ الحسین کے روضے کی جالی کو پکڑ کے کہا کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو فوراً ذریعے ابا عبداللہ الحسین سے جواب آئی وعلیک السلام۔ اس کے بعد جیسے ہی سب لوگ زیارت پہ تھے تو سب نے زیارت چھوڑ کر اس شخص کی طرف دیکھا کہ آپ کے لیے جواب آیا، امام کا جواب آپ کے لیے آیا۔ حیرت کرنے لگے، سب پریشان ہو گئے۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ کو شک ہے؟ کہا ہمیں آپ پر شک نہیں ہے، ہمیں اپنے کانوں پہ شک ہو رہا ہے کہ آپ کے لیے ابا عبداللہ الحسین کا سلام آیا۔ جب ان سے پوچھا گیا آخر یہ ماجرا کیا ہے، جواب کیسے آیا، تو انہوں نے بتایا اس طریقے کا واقعہ ہے کہ میرے بوڑھے ماں باپ جن کی میں خدمت کرتا ہوں،
تو اس وجہ سے میرے عزیزوں، کیا آپ نے دیکھا، آپ نے سنا کہ اس جوان نے اپنے ماں باپ کا ادب و احترام اس طریقے سے کیا کہ جیسے ہی وہ ذریعہ ابا عبداللہ الحسین کے سامنے آئے، چونکہ ہم اور آپ خواہش مند ہیں، ہم اور آپ دل میں خواہش رکھتے ہیں کہ ہم جا کر ذریعہ ابا عبداللہ الحسین کی جالی کو پکڑ کر رو کر گریہ کر اپنے آقا کی خدمت میں سلام پیش کریں، تو ہمیں سب سے پہلے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں، اپنے ماں باپ کے ادب و احترام کریں، ان کے ساتھ اچھے سلوک کریں۔ اس لیے اگر ان کے ساتھ ہم نے اچھے نیک سلوک کیے تو انشاءاللہ ابراہیم مجاب کی طرح ہمارے اور آپ کی خدمت میں بھی ابا عبداللہ الحسین خود سلام عرض کریں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سب کو والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کے والدین کی سلامتی عطا فرما پروردگار، اور جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں پروردگار انہیں جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔